السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام ذوق عبادت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک عظیم الشان صحابی رسول ہیں، آپ تیسرے خلیفہ ہیں، اور قرآن مجید میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل اور مناقب موجود ہیں۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عنوان پر ہی گفتگو اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ میرے ساتھ اسی عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے مہمان موجود ہیں، محترم جناب حافظ اقرار احمد عباسی صاحب، اور اسی طرح ہمیں فون کال کے ذریعے جوائن کریں گے محترم جناب بلال ظفر صاحب۔ آپ بہت ایک جید عالم دین ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمیں فون کال کے ذریعے جوائن کریں گے محترم جناب اکرام اللہ مجددی صاحب، اور اسی طرح ہمیں فون کال کے ذریعے جوائن کریں گے محترم جناب خباب احمد برطانیہ سے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمان سے گفتگو کرنے کا آغاز چاہتا ہوں۔ اقرار صاحب، آپ آج ہمارا جو موضوع، جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عنوان پر آج ہم گفتگو کریں گے، جی آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ فرمائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام اور نسب، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے، پورا اس کا نام اور اس کا نام نسب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت عظیم شخصیت ہیں۔ آپ خلیفہ راشد ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب بھی بہت اعلیٰ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، یہ عبد مناف پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، اور یہ سلسلہ نسب ان کا والد کی طرف سے جا کے 5ویں پشت پہ ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے جا کر 6ٹھی پشت پر یہی ایک شخص کا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ جی ایک کا فرق ہے۔ 5ویں پشت پر والد کی طرف سے سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے، اور 6ٹھی پشت پہ آپ کی والدہ کی طرف سے، آپ کی جو والدہ حضرت اروا بنت حکیم ہے، اروا بنت قریظ بیضا ام الحکیم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی بھی ہیں۔ قریظ ام الحکیم یا بیضا ام الحکیم کے نام سے جو مشہور ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، اس خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور بنو امیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعد میں ان کی اولاد میں یہ خلافت چلی اور اسی خاندان میں چلی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں، اور خاندان بنو امیہ اور خاندان قریش جو ہے، اگرچہ بنو امیہ بنو ہاشم جو ہے، یہ آپس میں ایک عرصہ تک ان کے لڑائی جھگڑے بھی آپس میں لگے رہے، لیکن قریش اور اسلام بنو امیہ کے درمیان، بنو امیہ بنو ہاشم دونوں قریش ہیں، تو یہ ان کے لڑائی جھگڑے رہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد یہ باہمی شیر و شکر ہو گئے، آپس کے اندر مل گئے، جسے قرآن مجید نے وہ بیان کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں ایک ہو جاؤ، اور آپس میں فرقے نہ ہو جاؤ، آپس میں جماعتیں گروہوں کے اندر تقسیم نہ ہو جاؤ، اور یاد دلایا
اللہ تبارک و تعالی نے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم دشمن تھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کے اندر تالیف پیدا کر دی، ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی. جہاں دوسرے آپس کے معارض خاندان، لڑنے جھگڑنے والے خاندانوں میں محبت پیدا ہوئی، وہاں پہ اسلام کی وجہ سے بنو ہاشم میں اور بنو امیہ میں بھی آپس میں بہت قرابت داری پیدا ہوئی، بہت تعلق داری پیدا ہوئی، بہت زیادہ محبت پیدا ہوئی. اور اس محبت کی ایک اعلیٰ مثال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو آپ کے والدین کی طرف سے جا کے 5ویں اور 6ٹھی پشت پہ سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے. یہ تو آپ کا سلسلہ نسب ہے. نسب. اور اسی طرح یعنی انسان کے 3 خاندان ہوتے ہیں. ایک دادیالی خاندان ہوتا ہے. ہر انسان کے 3 خاندان. ہر کے تو نہیں کہہ سکتے، جو شادی نہیں کرتا اس کا تیسرا خاندان نہیں ہوتا ہے. نہیں مثلا لیکن ایک شادی شدہ جو بھی آدمی ہوتا ہے اس کے 3 خاندان ہوتے ہیں. یعنی دادیالی خاندان ہوتا ہے، ننیالی خاندان ہوتا ہے اور سسرالی خاندان ہوتا ہے. یہ 3 خاندان ہوتے ہیں. دادیالی خاندان میں 5ویں پشت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے سلسلہ نسب ملتا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ. جی. ننیالی خاندان جو اس میں 6ٹھی پشت پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسب ملتا ہے. اور سسرالی خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں. تو اس طرح اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم سلسلہ نسب کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی اعلیٰ سلسلہ نسب ہے. ہر طرح سے دیکھا جائے تو اعلیٰ ترین سلسلہ نسب ہے آپ کا. اور ان تینوں میں جو ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کا سسر جو ہیں، تو یہ میرے خیال میں سب سے قریب ترین رشتہ داری ہے. میں آگے چل کے انشاءاللہ اسی پروگرام میں ہم مزید تفصیل کے ساتھ بھی بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں یکے بعد دیگرے. اور ایک حدیث ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انتہائی زیادہ پریشان ہے. پوچھا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا دنیا میں کسی کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جو میرے ساتھ پیش آیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں اللہ کے نبی کی بیٹی تھی اور وہ فوت ہو گئی ہے. اتنا بڑا حادثہ میرے ساتھ پیش آ گیا کہ میرے گھر میں جو اللہ کے نبی کی بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا حادثہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری جو نسبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو سسرالی ہونے کی نسبت تھی، تو وہ نسبت ختم ہو گئی ہے. وہ نسبت ختم ہونے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دونوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیرانگی سے پوچھ رہے ہیں، اے عثمان تم یہ بات کر رہے ہو، آپ یہ بات کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں مجھے دکھ ہے اس بات کا اور بہت زیادہ دکھ ہے. یہ باتیں چل رہی تھی کہ آسمان سے حضرت جبریل امین علیہ السلام آ گئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ آپ کے بیٹی ام کلثوم جو آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ اس کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ما زوجت ام کلثوم من عثمان الا بوحی من السماء، کہ میں نے ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ آسمان سے اتری ہوئی وحی کے ذریعے کیا ہے. تو یہ سلسلہ نسب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حافظ صاحب آپ یہ بھی ذرا یہ بتا سکتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا اسلام سے قبل جی جو ہے جو حالات زندگی ہیں، جی اگر اس کے بارے میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ دیکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کامل الحیاء اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی مشہور ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر میں ہی اسلام قبول کیا ہے. اور چھوٹی عمر یعنی بچپن اور جوانی کے درمیان کا ایک جو عرصہ ہوتا ہے تقریباً یہ 12-14 سال کی جو عمر ہوتی ہے، اس میں اس وقت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ حیا والے مشہور تھے. پھر ایک اچھے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے بہت امیر کبیر لوگوں میں مشہور. آپ کے والد اور پھر آپ خود بہت زیادہ سخی اور غنی تھے. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو القابات آتے ہیں ان القابات میں سخی بھی آپ کا لقب ہے، غنی بھی آپ کا لقب ہے. آپ کو سخی اور غنی ہونے کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے.
اور اسی زمانے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ایک ریت چلی آ رہی تھی کہ وہ مختلف علاقوں سے مختلف لوگوں سے غلاموں کو خرید کے آزاد کیا کرتے تھے، اسلام سے قبل بھی اور اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ریت کو برقرار رکھا۔ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ تو اسلام سے پہلے کی زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی شاندار ہے۔ ایک وصف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آج کے دور میں بھی ہر حیادار انسان کے اندر ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ حیا والے تھے کہ کبھی پوری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے سطر پہ اپنی نظر نہیں پڑی، اپنے سطر پہ ناف سے لے کے گھٹنے تک اپنے سطر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نہیں پڑی۔ اتنا زیادہ حیا والے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حیا ان میں اسلام لانے سے پہلے بھی موجود تھا، یہ شرافت پہلے بھی موجود تھی، اور یہ شرافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد میں بھی موجود رہی، بلکہ اس وصف میں اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک اب صاحب، اب ذرا جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ عثمان ضرور کا نام اور نسب جو ہیں، کیا یہ نام و نسب کا انسان کی زندگی پر کوئی جو ہے اثر جو ہے مرتب ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، دیکھیں خاندان کا اگرچہ خاندان انسانی جس طرح قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر خاندان میں عادات اچھی ہوتی ہیں۔ اچھے خاندان جو ہوتے ہیں، بڑے خاندان جو ہوتے ہیں، ان میں کچھ ایسی اچھی عادات ہوتی ہیں جو عادات نسل در نسل انسان میں منتقل ہوتی ہیں۔ جس طرح جنگوں کے دوران خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کا ذکر کر رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، وہ اپنے خاندان کو بطور فخر کے پیش کر رہے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرا باپ، میرا دادا، یعنی میرا دادا بھی سردار رہا اور ہم نسل در نسل جو ہے وہ سردار چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا تھا کہ جو لوگ زمانے جاہلیت میں سردار تھے، چونکہ ان میں سرداری تھی اس لیے ان کی عزت کرو۔ غالباً عربی زبان کا ایک مقولہ ہے انزل الناس قدر منازل، ٹھیک ہے، لوگوں کو جو ایک مقام جو منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو ان کو دیں۔ بعض خاندانوں میں یعنی سیادت ہے، اب سید خاندان ہے، قابل احترام خاندان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے جو خاندان چلا، قابل احترام خاندان ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے قابل احترام خاندان، ایک تو ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دوسرے خاندان کا، جن کو ہم اپنی زبان میں یا اپنے خیال کے مطابق چھوٹا خاندان کہتے ہیں، وہ کوئی بڑا آدمی نہیں بن سکتا ہے۔ بن سکتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور شرافت اسی کو حاصل ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور اس کی واضح مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کے رہنے والے تھے، لیکن منصب مؤذن ان کو ملا، اور وہ مسجد نبی کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے اپنے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، آواز سنی، اور میں نے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ معلوم ہوا کہ مدینہ کی گلیوں میں، یا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، خانہ کعبہ میں، کہ وہاں پہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں اور ان کے چلنے کی آواز جو ہے وہ آسمانوں پر سنائی دیتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ بہت بڑا کوئی خاندان ان کا نہیں تھا۔ ہم انشاءاللہ بات جاری رہے گی۔ اس وقت میرے ساتھ فون کال پہ ایک مہمان موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہمارا جو عنوان ہے، موضوع ہیں، وہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عنوان پہ ہم آج اسے جو ہے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وہ کون سی خصوصیات ہیں جو ان کو دوسرے صحابہ پہ جو ہے ممتاز کرتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سارے کے سارے
باکمال اور باصفات لوگ تھے، لیکن چند امتیازی خصوصیات چند صحابہ میں رہی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چونکہ بات ہے، تو جو بنیادی چیز اس میں ہے وہ یہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت تھی، عثمان غنی ان کے نام کا حصہ بھی اسی لیے بن گیا کہ اسلام کو کسی بھی موقع پر ضرورت پڑی ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اعلان فرمایا ہے یا کوئی ضرورت محسوس کی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس موقع پر کسی بھی عنوان سے، کسی بھی اعتبار سے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ بیر روما کا واقعہ ہے کسی انداز سے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر ضرورت پڑتی ہے تو ہر چیز کو جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تو بات بہت واضح ہے اور سارے حضرات جو ہے وہ اس کو سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص جو ان کا جو ایک طرح امتیاز میں سمجھتا ہوں وہ تھا، وہ یہ کہ اس سب کے باوجود اللہ نے مال کی بڑی فراوانی دی تھی، بڑی ثروت دی تھی، لیکن احتیاط کمال درجے کی ان کے اندر ہوا کرتی تھی۔ احتیاط کا عالم یہ تھا کہ جو مال کا خرچ کرنا ہے، مال کا اسلام کے اوپر خرچ کرنا، اس کے اندر بالکل بھی دریغ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اپنی ذات کے اندر احتیاط اس نوعیت کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سائل آئے اور انہوں نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو پیش فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ عثمان کے پاس جائیے، رستہ بتایا اور جو ہے وہ رہنمائی کی کہ آپ ان سے جا کر کے سوال کر لیجئے، میرے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے ہیں تو وہاں پر عجیب مکالمہ انہوں نے سنا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ چراغ کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی تکرار ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے کہ تم نے چراغ کے اندر جو دیا ہے، اس کے اندر جو جلنے والا دھاگا ہے، اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اسراف سے بچنے کی کوئی بات چل رہی تھی۔ تو وہ جو سائل تھے وہ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ جو اپنے گھر کے اندر جس کا یہ معاملہ ہے وہ کس انداز سے، تو وہ میری کیا ضرورت پوری کرے گا جو اپنے گھر میں ایک معمولی دھاگے کے اوپر اتنی بحث کر رہا ہے۔ تو وہ واپس ہو گئے وہاں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور سارا ماجرا ذکر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے ان سے بات کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا آپ جائیں تو صحیح، ان سے بات تو کریں۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دوبارہ جاتے ہیں، تو دوبارہ جب گئے اور جا کر اپنا سوال سامنے رکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک شخص جو ایک چراغ کے معمولی سے دھاگے کے اوپر اتنی بحث اپنے گھر والوں کے ساتھ کر رہا تھا، اور جب میں نے مانگا تو مجھے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی عنایت کر دی۔ تو ان سے رہا نہ گیا تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ تو اتنی بحث کر رہے تھے اس معاملے کے اوپر اور یہاں پر آپ کا جو ہے عمل بالکل اس کے یکسر تبدیل ہے، مختلف ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری ذاتی زندگی ہے، اس میں میں اسراف سے جو ہے وہ اجتناب کرتا ہوں اور اس سے بچتا ہوں۔ یہ کمال درجے کی ان کی احتیاط تھی۔ تو مال کا ہونا یہ کوئی بڑی بری چیز نہیں ہوتی، مالداری کا ہونا یا مال کا ہونا، غنا کا ہونا، یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر احتیاط ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اسی انداز سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ایک خاص بات تھی وہ یہ کہ خوف خدا اس درجے کا اور اس نوعیت کا ان کے اندر تھا کہ اتنی بشارتیں سننے کے بعد بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے زیادہ با اعتماد ہونے کے باوجود بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح فرما رہے ہیں، ان کے انتقال کے بعد دوسری صاحبزادی کا انتقال فرما رہے ہیں، اور ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹیاں اس سے زیادہ ہوتی، روایت میں آتا ہے کہ 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے میں آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنا اعتماد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا۔ اس سب کے باوجود ان کی خاص بات یہ کہ اتنا خوف رکھا کرتے تھے کہ جس وقت بھی قبرستان میں سے گزرا کرتے، قبروں کو دیکھتے تو اس وقت اتنا رویا کرتے کہ روایات میں آتا ہے کہ داڑھی مبارک تک جو ہے وہ تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو صحابہ پوچھتے، ساتھ والے ساتھی اپنے بیٹھنے والے پوچھتے کہ یہ کیا معاملہ ہے، قبر حشر کا آپ کے سامنے بات آتی ہے، اس کا معاملہ آتا ہے، تو وہ دقت اور وہ خوف آپ پر دیکھنے کو نہیں ملتا جو ہے وہ قبر کے حوالے سے آپ جو اتنے زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سن رکھی ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، یہ اگر اچھی نکل آئی تو باقی راستہ بھی سارا آسان ہو جائے گا، اور اگر اسی میں جو ہے وہ پریشانی ہو گئی تو پھر جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ میرے خراب ہو جائیں گے، سارا معاملہ۔ اس انداز کا فکر تھا۔ تو میرے آپ کے لیے اس موقع پر، ہم سب کے لیے، جتنے بھی ہم نام لیوا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت رکھنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، سب کے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہے اس انداز سے سوچنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، ہم پھر کس بات کے اوپر ٹیک لگا کر اور بے خوفی کی اور بے احتیاطی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کے اندر احتیاط کو لازم رکھنا ہے، اپنی زندگیوں کے اندر خوف کا عنصر جو ہے اس کو نمایاں کرنا ہے، اپنے اوپر ہر وقت خوف کا انداز نہ ہونا چاہیے۔ اس سب سے ہٹ کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے وہ حیا کس نوعیت کی تھی، ان کی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی غلامی اور ان کا جو اتباع کا تعلق تھا وہ کس درجے کا تھا، اس ساری چیزوں کو مجھے آپ کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چند روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس نوعیت کا اتباع ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک جنازہ سامنے سے گزرا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، تو ساروں نے پوچھا کہ آپ بلا موقع کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسی طرح جنازہ گزرا تھا، میرے آقا بھی کھڑے ہو گئے تھے، میں ان کی اتباع میں کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح ایک انداز ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا اور وضو کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا تبسم فرمایا، مسکرا دیے۔ صحابہ نے پھر پوچھا، ساتھ والے ساتھیوں نے پوچھا کہ جی یہ کیا معاملہ ہے، آپ بلا موقع جو ہے وہ مسکرا دیا، آپ نے تبسم فرمایا۔ تو ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ وضو فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح مسکرا دیے تھے، تو مجھے بھی آج وہ بات یاد آ گئی، تو میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے اندر جو ہے وہ مسکرا دیا۔ اس نوعیت کا اتباع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا، اور ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہاتھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیعت کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، روایات میں آتا ہے کہ ساری زندگی اس ہاتھ کو کبھی کسی نجس چیز کو نہیں لگایا، اس ہاتھ کو کبھی جو ہے وہ اپنی شرمگاہ تک کو نہیں لگایا، بڑا ادب و احترام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ادب و احترام، یہ حیا کا پہلو ان کا جو ہے وہ، یہ سخاوت والا پہلو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو جو ہے وہ دیگر حضرات سے نمایاں کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کا کامل اتباع نصیب فرمائے، ان صحابہ کی زندگیوں کو جو ہے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہی لوگ ہمارے لیے جو ہے وہ ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، یہی لوگ ہمارے لیے رہنما ہیں، یہی لوگ ہمارے مقتدا ہیں، یہی لوگ، یہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے چل کر ہم اس دنیا کی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت والی ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان صحابہ کی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ٹائم دینے کا۔ جس طرح مولانا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ کافی واقعات جو ہیں اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے جو ان کی جو امتیازی خصوصیات ہیں، میرے خیال میں اگر اس پہ بات کی جائے تو بہت ساری امتیازی خصوصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہیں۔ جس طرح مولانا نے نشاندہی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سخاوت بہت زیادہ تھی، اسی طرح ان میں حیا بہت زیادہ تھا، خوف خدا بہت زیادہ تھا، اور بہت زیادہ امیر ہونے کے باوجود بہت زیادہ محتاط رہا کرتے تھے۔ مجھے چند ایک واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو ان کی زندگی کا ایک منفرد جسے کہہ سکتے ہیں، منفرد اعزاز جسے کہہ سکتے ہیں، تو بہت سارے واقعات میرے سامنے بھی ہیں، ان میں آپ کی اجازت ہو تو ایک دو میں ذکر کر دوں۔ ایک تو دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منفرد اعزاز یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر اللہ کے حکم کے مطابق، چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو خواب میں آیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر 1400 صحابہ اکرام کو لے کر چلے گئے۔ اس سفر میں جو حدیبیہ کے مقام پر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اگر اس سفر میں آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے منفرد اعزاز حاصل ہوئے۔ ان میں پہلا منفرد اعزاز کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر منتخب کیا کہ آپ جائیں مکہ والوں کے پاس اور مکہ والوں کے ساتھ جا کر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں۔ تو ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ منفرد اعزاز ہے کہ اس اہم ترین سفر میں اہم ترین مذاکرات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا، اور اس کی ایک وجہ تھی، اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل مکہ پر مہربان رہے، پہلے ہجرت سے پہلے مہربان رہے، ان پہ مہربانیاں کرتے رہے، تو اس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اہل مکہ ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کریں گے۔ دوسری بات، دوسرا اعزاز اسی سفر کا دیکھیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کے اس سفیر کو، آپ کے اس ایلچی کو شہید کر دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہی تبدیل ہوگی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے میں آ گئے، اور انتہائی غصے میں آنے کے بعد 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد 1400 صحابہ اکرام سے اس چیز پہ بیعت لی کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرد واحد ہیں، لیکن 1400 صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ یا تو عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا ہم سارے کے سارے مارے جائیں گے، اور اس چیز پر بیعت لی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک منفرد اعزاز ہے۔ اسی سفر میں آپ کا تیسرا ایک بہت بڑا اعزاز جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صحابہ اکرام فخریہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے اپنے ہاتھ پر بیعت لے لی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کے ارشاد فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی اپنے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اور چوتھا اعزاز یہ تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو نازل کر دیا، اور وہی نازل ہوئی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اب جو اس بیعت کو توڑے گا وہ اپنے عہد کو توڑ دے گا، اور اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے وہ تو اسلام سے چلا جائے گا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، 1400 ہاتھ، ان کے اوپر عثمان کا ہاتھ، اور ان کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ۔ یعنی ایک اس بیعت کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی زیادہ ہوئی، اور پھر حضرت عثمان غنی کا ہاتھ، اور پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ۔ اور ایک بڑی اور بہت بڑا اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے صحابہ اکرام کو جو اعزاز ملا، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملا، اور وہ اعزاز یہ تھا کہ جتنے صحابہ اکرام نے اس درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے صحابہ اکرام سے اپنے رضا کا اعلان کیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یہاں پہ 3-4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کے حال کو بیان کر دیا۔ ارشاد فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف، اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر چھپی ہوئی چیزوں سے واقف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور اس کی تائید قرآن مجید کی متعدد آیات سے ہوتی ہے۔ ایک تو مشہور آیت اسی صورت کی ہے، سورہ فتح کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ صحابہ اکرام سارے کے سارے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے تھے۔ دوسری جگہ سورہ حجرات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سوائے تقوی کے اور کسی چیز کو نہیں پایا۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تقوی کا ذکر کیا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اور تیسرا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک قریب آنے والی جو بشارت تھی اس کی پیشن گوئی دے دی، خوشخبری دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جلد ایک اچھی فتح تک پہنچائے گا، اور اس سے مراد فتح خیبر تھا۔ حافظ صاحب انشاءاللہ آپ گفتگو کو جاری رکھیں گے، جی یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ جب دوبارہ آئیں گے تو اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اعزازات کے بارے میں. تو میں اپنے معزز مہمان سے گزارش کروں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اور کیا اعزازات تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منفرد اعزازات پہ جو بات ہو رہی تھی اس میں نے صلح حدیبیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک تو صلح حدیبیہ کے تمام سارے واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے منفرد اعزازات میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایسا بھی موجود ہے جو پوری کائنات انسانی میں کسی کے پاس موجود نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا جو بھی آخری انسان آئے گا، ایک اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسا ہے جو کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے، اور وہ اعزاز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا آپ کے نکاح میں آنا. کسی پیغمبر کی بیٹی معلوم تاریخ میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی ایک امتی کے نکاح میں نہیں. یعنی کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیاں کسی ایک امتی کے نکاح میں نہیں دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ یہ 2 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہیں. اور اس حوالے سے آپ کی اور ہم اپنے ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. تو ان 4 بیٹیوں میں 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت رقیہ جو ہے وہ ان کی تیمارداری میں تمہارے لیے بدر والوں کا ثواب ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی فوتگی کے بعد دفن کر چکے تھے، اور دفن کر کے واپس آ رہے تھے کہ غزوہ بدر کا انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح نصیب فرمائی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پریشان تھے. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بہت بڑا اعزاز چھن گیا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی میرے گھر میں تھی، اور دوسرا ہمارا جو سسرالی تعلق تھا، آپ میرے سسر تھے، میں آپ کا داماد تھا، آپ باپ تھے، میں بیٹا تھا، مجھ سے میرا وہ اعزاز چھن گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی مہر میں جو حضرت رقیہ کے مہر تھا، اسی مہر میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیجئے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زوجت ام کلثوم من عثمان الا بوحی من السماء، کہ عثمان کے نکاح ام کلثوم کے ساتھ میں نے آسمانی وحی سے کیا. اور اس پہ بھی ایک عجیب بات ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ام کلثوم فوت ہو گئی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مغموم ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹی ان کے گھر میں نہیں تھی. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لو کنت 40 بنتا لزوجت عثمان واحدۃ بعد واحدۃ یا مرۃ بعد مرۃ، کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پوری کائنات انسانی میں کسی کو بھی حاصل نہیں. اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس وجہ سے حضرت عثمان ذی النورین مشہور ہوئے، 2 نوروں والے، اسی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں. آپ ذو ہجرتین ہیں، 2 ہجرتوں والے بھی ہیں. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے خاندان والوں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا. آپ کا چچا جو تھا حکم ابن ابی العاص، وہ آپ کو مارتا تھا، باندھ کر مارتا تھا، بہت زیادہ تشدد کرتا تھا. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حبشہ چلے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دیگر صحابہ اکرام کے حوالے سے مغموم رہتے، اپنی بیٹی کی یاد ستاتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ باہر نکل کر حبشہ کی طرف سے آنے والے راستے پہ دیکھا کرتے تھے. اگر کوئی آنے والا ہو تو میں اس سے ان کے حال احوال پوچھوں. ایک دن ایک قریشی خاتون حبشہ کی طرف سے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھ لیا کہ کہیں عثمان اور رقیہ کو تو تم نے نہیں دیکھا؟
تو اس حبشی خاتون نے کہا ہاں میں نے رقیہ اور ام کلثوم کو دیکھا، رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس حال میں ان کو دیکھا ہے؟ تو اس خاتون نے بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک گدھے کے اوپر، جو بہت آہستہ چلنے والا گدھا ہے، اس کے اوپر سوار کیا ہوا تھا اور خود ان کے اوپر خود اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان پہلے ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ تو پہلی ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف کی، اور جب معلوم ہوا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو پھر حبشہ سے دوسری ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے مدینہ کی طرف۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو ہجرتین ہیں، ذو ہجرتین ہیں۔ اور ایک آپ صاحب یہاں جو ہے میرے ذہن میں ایک جو ہے نا ایک بات جو ہے نا بار بار یہ آ رہی کہ جس طرح مولانا جو ہے بلال صاحب نے بھی ذکر کیا ہے اور آپ نے بھی جو ہے یہ کئی اعزازات آپ نے کیے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا خاندان اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ شروع سے ہی جو ہے مالدار تھے، ان کے پاس مال تھا۔ جب ہجرت کر کے آئے مدینہ کی طرف تو بعد میں بھی ایسے واقعات جس طرح انہوں نے ذکر کیے ہیں، تو وہاں تو وہ سب کچھ جو ہے چھوڑ کے آئے تھے کہ نہیں، کو جو ہے اپنے ساتھ کچھ لے کے آئے تھے کہ یہاں بھی جو ہے وہ مال جو ہے جو کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھا وہ تو ان کی ملکیت میں تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بہت سارے لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان ہو گئے اور آپ کے خاندان کے بہت سارے لوگ بعد میں لے کے آئے ہیں اپنے مال، بہت سارے نہیں، جب حبشہ گئے اپنے ساتھ مال لے کر گئے، حبشہ گئے حضرت عثمان غنی اپنے ساتھ مال لے کر گئے، واپس جب مدینہ آئے وہاں سے بہت سارا لے کر آئے، پھر اپنے والد کی جائیداد میں بہت سارا مکہ میں تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ مکہ والوں کے ساتھ مسلمانوں کا بالکل 100% رابطہ کٹ گیا تھا، یا آنے جانے والا یا رابطے والا یا اور معاملات کوئی بھی نہیں تھی، تو رابطہ ان کا پہلے سے موجود تھا۔ ٹھیک، تو اعزازات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک اور اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مدینہ کے ایک باغ میں تشریف فرما تھے، تو بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک ہوئی، اور دستک میں کسی نے اجازت چاہی اندر آنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں بیٹھے رہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنی کوئی ضرورت پیش کی، اس کے بعد دستک ہوئی، پوچھا کون ہے، معلوم ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا آنے دو، اور اسی کیفیت میں بیٹھے رہے۔ پھر جب دستک ہوئی تو پوچھا کون ہے، معلوم ہوا کہ حضرت عثمان ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا، اور روکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاؤں کو سمیٹتے ہیں، پنڈلی جس کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کے اوپر کپڑا رکھا اور پاؤں کو سمیٹ کے سیدھے بیٹھ گئے، اور پھر اجازت دی کہ عثمان کو اجازت دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر آئے تو آپ نے کیفیت اسی حالت میں رہے، حضرت عثمان کے آنے پہ آپ نے یہ حالت کیوں تبدیل کی؟ اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد وارد ہوا ہے کہ حضرت عثمان پہ چونکہ حیا کا غلبہ ہے اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں یوں بے تکلف حالت میں بیٹھا رہا تو شاید عثمان حیا کھا جائیں اور مجھ سے اپنے دل کی بات نہ کر سکے، جو ضرورت لے کر آئے، جو سوال لے کر آئے، وہ اس حیا کی وجہ سے مجھ سے نہ پوچھ سکیں، اس لیے میں اپنی ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گیا۔ اور دوسرا جو ارشاد ہے ترمذی شریف کے اندر وہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص کا حیا نہ کروں جس شخص سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو یہ منفرد اعزاز تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ حیا والے تھے، بہت زیادہ حیا والے تھے، اور غنی ہونا آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے، آپ کا منفرد اعزاز تو اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ اعزاز
اور بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس موجود ہے. بہت سارے صحابہ اکرام غنی تھے، سخی تھے، بہت سارے صحابہ اکرام. اور ان کے ساتھ ایک اور چیز ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دین اسلام کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچ بے دریغ کیا، بہت زیادہ خرچ کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مسلمانوں کے پاس بہت سارے علاقوں میں پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا، اور ایک یہودی کا کنواں تھا جو بیر روما کے نام سے مشہور ہے. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا خرید لیا اور آدھا خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور بعد میں منہ مانگی قیمت پہ پورا خرید لیا اور پورا خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. کہتے ہیں کہ اس وقت اس یہودی نے اس کی قیمت 35,000 درہم لگائی تھی. 35,000 درہم اس زمانے میں. جی جب کرنسی یہ کاغذی کرنسی نہیں ہوتی تھی، کرنسی صرف سونے اور چاندی میں ہوا کرتی تھی. اس وقت 35,000 درہم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خریدا، اور کنواں خرید کے یہ نہیں کہ اپنے استعمال میں لایا یا اپنے کاروبار میں لگایا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے. اور وہ کنواں آج بھی موجود ہے. آج بیر عثمان کے نام سے وہی بیر روما موجود ہے مدینہ منورہ میں. اور مدینہ منورہ میں مغرب مسجد نبوی سے مغرب کی طرف ہے، اور وہ آج بھی موجود ہے. اور اس سے ایک باغ سیراب ہو رہا ہے، اور اس باغ کے باقاعدہ یعنی اس کی ایک الگ کہانی ہے. انشاءاللہ العزیز ہم کسی اپنے دوسرے پروگرام میں اس کا ذکر کریں گے. حافظ صاحب ذرا ہمارے ناظرین کو جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں ذرا جو قرآن حدیث کے دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب قرآن مجید میں، جس طرح میں نے پہلے بھی کچھ آیات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، مجموعی طور پہ وہ تمام آیات جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان تمام کا مصداق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دوسری بات یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث الگ سے بھی ارشاد فرمائی ہے. صاحب ہم اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس وقت میرے ساتھ فون کال پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محترم آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. جی محترم آج ہمارا موضوع جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر ہم جو ہے گفتگو کر رہے ہیں. محترم 18 ذی الحج جو ہے یہ یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، اور اسی دن جو ہے اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ ایک عید غدیر کے نام پہ جو ہے مناتے ہیں. تو عید غدیر کا جو ہے اور اس کا کیا پس منظر ہے اس جو ہے عید کا؟ مجھے باسی صاحب نے جو فون کیا تھا، میں نے تو اس پہ تھوڑی سی جو آپ کی شہادت پہ، آپ کی مظلومیت پہ کچھ یعنی کہ بات کرنے کی کوشش کرنی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا اگر اس پہ ہوتا تو میں ضرور اس پہ بات کرتا. جی بالکل کریں، شہادت کے اوپر بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على سيدنا ورسولنا الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. میں آج اس وقت جو ہے اس بات پہ سعادت اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس ہستی کے لیے اپنی زبان سے کچھ جو ہے خراج عقیدت پیش کر سکوں. وہ کون سی ہستی کہ جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج ان کی شہادت کا دن ہے، اور اس سے بڑھ کے میرے سامنے اگر ساری کی ساری کائنات ایک طرف ہو، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے وہ الفاظ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائے، عثمان فی الجنہ، ساری کی ساری دلیلیں، ساری کے سارے معاملات ایک طرف، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ یعنی کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں، مجھے اس بات پہ جو ہے
دلیل کے طور پہ میں سامنے رکھوں گا، میرے نبی جیسی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرا برابر بھی لب کشائی کرنے کی نہ اجازت دیتا ہے۔ 1400 سال کے اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وکیل صفائی بن کے جو ہے ہر جگہ پہ بول رہا ہے اور بولتا رہے گا۔ اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور یہی کہوں گا کہ واہ عثمان، تجھے کیسی بے مثال شہادت نصیب ہوئی، صبر و تحمل کا ایسا معیار قائم کر دیا کہ دنیا میں سال لانے سے قاصر ہے، کسی انسان کا خون نہیں بہایا۔ اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 غلام آزاد کیے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، روزے کی حالت ہے۔ کچھ دیر پہلے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے اقدس کی زیارت ہو چکی ہے، کلام اللہ کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ جب شہید ہوتے ہیں تو خون قرآن کے مقدس اوراد پر گرتا ہے۔ جب قیامت کے دن وہ عدالت قائم ہوگی جس میں انصاف کے سوا کچھ نہیں ہوگا، تو مختلف لوگ اپنی نیکیاں اور قربانیاں لے کر حاضر ہوں گے۔ ان میں شہداء بھی ہوں گے، مگر کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار کی دار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی نیزے کی انی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی پھانسی کا پھندا دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی زمین کا فرش دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بندوق کی گولی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی جیل کی کال کوٹری دے گی۔ مگر ذوالنورین کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور آپ کو عقیدت کے کچھ پھول پیش کرنے کے لیے میں یہی کہوں گا، زبان پر ناروا الفاظ کو لانے نہیں دیتا، کلام اللہ تیری چغلی مجھے کھانے نہیں دیتا، جہاں تیری نہ ہو خوشبو وہ بزم اچھی نہیں لگتی، مجھے دل تیری چوکٹ چھوڑ کر جانے نہیں دیتا۔ میری اوقات ہی کیا ہے کہ میں تیری گواہی دوں، خدا تیری سچائی خود خدا تیری سچائی پہ حرف آنے نہیں دیتا، میری نظروں میں جچتا ہی نہیں تیرے سوا کوئی، تیرے کوچے سے باہر دل مجھے جانے نہیں دیتا، تیرا میں غم کروں کیوں کر خدا جب تیرے دامن پر کسی الزام کا چھینٹا بھی آنے نہیں دیتا۔ آپ کے اوصاف لوگوں کو سنا دیتا ہوں میں، چار جانب کی خوشبو سی اڑا دیتا ہوں میں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں یہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو سامنے رکھ کے ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت الفت اللہ رب العزت قائم و دائم فرمائے، اور کل محشر میں بھی ہمارا ان کے ساتھ ساتھ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ٹائم دینے کا۔ مولانا صاحب نے جو ہے بہت مختصر مگر بڑی جامع اور اشعار جو ہیں ماشاءاللہ اشعار ذکر ہیں، اور یہاں ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں محترم ناظرین، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو اپنے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حافظ صاحب، آپ ذرا ہمارے ناظرین کو جو ہے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کیسے خلیفہ بنے، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے خلافت کیسے ملی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات پہلے والی اگر مکمل کر لوں، تھوڑا سا اس میں رہتا تھا، اس میں ایک چیز جو خاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منفرد اعزازات میں رہتی تھی، وہ ضروری ہے ہمارے ناظرین اس سے آگاہ۔ غزوہ تبوک کا موقع جسے جیش ذو العسرہ بھی کہا گیا، تنگی والا لشکر جو ہے کہا گیا، بڑی مشکل حالات میں، اور بہت بڑا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے، جس کی تاریخ میں غزوہ تبوک میں جس میں تاریخ میں تعداد مسلمانوں کی 30,000 یا 40,000 تک بھی آتی ہے۔ اس اتنے بڑے لشکر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے یعنی مدینہ منورہ سے چلنے سے پہلے چندے کا اعلان کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف اعلانات پہ جو بہت کچھ دیا، اس میں 1/3 لشکر کا سارا سامان بمہ سواری کے، یعنی 1000 اونٹ، 70 گھوڑے
اور 1000 اونٹوں کے سواروں کا جتنا بھی خرچہ تھا وہ سارا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مانگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تھیلی 1000 اشرفیوں سے بھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنی گود میں وہ اشرفیاں اڈیل دی اور یوں ہاتھوں پہ اچھال رہے ہیں، اور ہاتھوں پہ اچھالتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان کا کوئی عمل آج کے بعد عثمان کو نقصان نہیں دے گا، یعنی عثمان کا ہر عمل جو ہے وہ عثمان کو اب فائدہ ہی دے گا، کوئی چیز اس کو جنت جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا منفرد اعزاز تھا۔ خلافت کیسے ملی؟ اس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے 3 دن پہلے زخمی ہو گئے، تو زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اپنا کسی کو جانشین بنا دوں، بہت سوچا لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ تو اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مشتمل ایک کمیٹی ترتیب دے دی عمر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ 6 آپس میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، باہر سے انتخاب بھی نہیں کرنا، آپس میں کسی ایک کا انتخاب کر لیں اور مشورے کے ساتھ کر لیں۔ ان میں 6 کے 6 سارے حضرات عشرہ مبشرہ تھے، ان میں حضرت طلحہ تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے، حضرت زبیر ابن عوام تھے، خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 6 صحابہ اکرام وہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر کو بتایا گیا کہ وہ مدینہ میں نہیں ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ 3 دن ان کا انتظار کرو، اگر 3 دن تک آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ 5 بیٹھ کے کسی ایک کا انتخاب کر دیں۔ تو اس طرح حضرت ان 5 نے بیٹھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، اور خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک خلیفہ رہے۔ اور ایک اور چیز جو پوری یعنی تاریخ نے بھی اسے بہت اچھی انداز میں بیان نہیں کیا، اور ہمارے بیان کرنے والے چاہے وہ مقررین ہیں چاہے میڈیا پہ آ کر لوگوں کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، ایک بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان غنی کی جو بیان نہیں کی جاتی۔ حضرت عثمان غنی اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے فاتح ہیں۔ جب یہ بات میں بہت سارے لوگوں کے سامنے کرتا ہوں، سارے حیرانگی کے ساتھ کہتے ہیں کس طرح بڑے فاتح ہیں، تو میرے پاس اس چیز کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو اس وقت اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیلا تھا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو اس وقت اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا، یعنی 22 لاکھ مربع میل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے فاتح اس دور میں، جی اس دور میں آج تک اسلامی تاریخ میں ان سے بڑا فاتح کوئی بھی موجود نہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ حضرت عثمان سے بڑا فاتح 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں کوئی بھی نہیں ہے مسلمانوں۔ جی اس کے بعد جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور یہ جو گزرے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا علاقہ فتح کیا؟ 20 لاکھ مربع میل فتح کیا، مزید 64 لاکھ مربع میل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی اسلامی خلافت اسے کہہ سکتے ہیں، سب سے بڑی اسلامی اس کے علاوہ 20 لاکھ مربع میل مزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، لیکن 22 لاکھ مربع میل اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اسلامی سرحدیں وہ رہی بند رہی، مزید فتوحات نہیں ہوئی اندرونی خلفشار کی وجہ سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 لاکھ مربع میل مزید فتح کیا، لیکن 22 لاکھ مربع میل فتح کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ٹھیک ہے، اس وقت میرے ساتھ فون لائن پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہاں محترم، آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ قرآن اور حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو ہے کیا مقام اور مرتبہ ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو جو ہے یہ بتا دیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے اندر فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان لوگوں سے خوش ہو گیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی درخت کے نیچے۔
یہ بیعت جو ہوئی تھی وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوئی تھی، اور احادیث تو بھری پڑی ہے۔ عثمان فی الجنہ، عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو دنیا ہی میں جنت کا پروانہ مل گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 10 ایسی خصوصیات عنایت فرمائی جو اللہ نے کسی اور کو یہ خصوصیات، یہ برکات عنایت نہیں فرمائی۔ ان میں سے ایک وہ فرماتے ہیں کہ انی لاربع رابع فی الاسلام، میں چوتھا نمبر کا مسلمان ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ یہ مسلمان ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت سابقین الاولین، بہت شروع کے مسلمانوں میں سے ان کو شامل فرمایا، اور ماشاءاللہ وہ جمے رہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں جہزت جیش العسرہ، جو تبوک کے موقع پہ جو مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی امداد کی بھی بہت ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی کون ہے جو اللہ کے لیے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے راستے کے لیے میری طرف سے 100 اونٹ قبول فرما لیجئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، تو پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ ایسا نہیں سوچا کہ بھئی ایک مرتبہ تو میں نے دے دیا، اب کسی اور کی باری ہے۔ فوراً صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب جنت کی طرف لے جانے والے اعمال ہو، اس کے اندر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں اور بڑھوں اور آگے بڑھوں، اور اسی طرح ہم کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح کی وہ 10 خصوصیات گنواتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی ایک بیٹی سے نکاح کروایا، رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کافی غمگین پایا، تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ عثمان بہت غمگین نظر آ رہے ہو، تو پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے یہ شرف حاصل ہوا تھا آپ کے داماد بننے کا، اب آپ کے بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، فکر نہ کرو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا بھی آپ سے ہی نکاح کروں۔ اور سبحان اللہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایک روایت کے مطابق کہ اگر لو کن 10 لزوجتہن عثمان، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک انتقال کے بعد دوسری، اس طرح کرتے کرتے 10 سے 10 کو عثمان سے ہی نکاح کرواتا۔ اور اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سبحان اللہ، انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے آج تک کوئی کسی بھی پیغمبر، کسی بھی نبی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ شادی کی ہو۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی واحد خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کو نہ صرف ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں نصیب فرمائی، بلکہ سید الانبیاء، تمام پیغمبروں کے سردار کی 2 بیٹیاں نصیب کی۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تزوجت احدا من نسائی وما زوجت احدا من بناتی الا بوحی جاءنی به جبریل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں نے اپنے کسی بیوی سے نکاح نہیں کیا، اور نہ میں نے کسی اپنے بیٹی کی کسی سے نکاح کروائی، مگر جب تک کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کے نہ آئے اس کے بارے میں کہ بھئی ان سے نکاح کرواؤ، ان سے نکاح کرو۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چنا، اللہ نے خود چنا۔ سبحان اللہ، he was chosen by Allah۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اللہ نے خود عثمان رضی اللہ عنہ کا چناؤ فرمایا۔ اور کیوں؟ وَأَحْيَاهُمْ عثمان، عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر جو حیا تھا، جو حیا کی جو خصوصیت تھی، اشدہم حیاء عثمان، وہ زبردست۔ آج دنیا میں ہم دیکھ لیں کہ جو بے حیائی ہو رہی ہے، جی اللہ ہم سب کو عثمان رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ دنیا کو بہت ضرورت ہے کہ عثمان جیسے لوگ بنے، عثمان جیسے حیا والے لوگ بنے، آمین۔ خصوصاً جو ہمارے نوجوان ہیں، نوجوان نسل ہے، جی کالج یونیورسٹی والے،
ان سے خصوصی پیغام کہ بھئی عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم پڑھیں اور ان کو اپنا نمونہ بنائیں اور ان کے نقش قدم پہ چلے. عثمان رضی اللہ عنہ جس طرح جنت والے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، کیا ہم جنت والے نہیں بن سکیں گے انشاءاللہ؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے، ایک خصوصیت یہ بھی فرمائی کہ جس دن سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں رکھا اور میں نے اسلام قبول کیا اور میں نے شہادت دی اور میں نے اسلام کے اوپر بیعت کی، اس دن سے مجھ سے گوارا نہ ہو سکا کہ جس ہاتھ سے میں نے اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھ کو چوما، مبارک ہاتھ کو ہاتھ لگایا، اسی ہاتھ سے میں اپنے شرمگاہ کو چھو. اللہ ہم کو ایسے حیا نصیب فرمائے. آمین. یعنی ہم اپنے بدن کے ہر اعضاء کو دیکھ لیں، اپنے کانوں کو، اپنے زبان کو، اپنے آنکھ کو، کہ بھئی جس اعضاء جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیے ہیں. ہم اگر اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی بے حیائی ہو گئی. حالانکہ یہ بالکل کوئی حرام بھی نہیں ہے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کا حیا نے گوارا نہیں کیا. اور عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کافی مشہور روایت ہے. تو کسی نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ان کو اجازت دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو. تو وہ جب جا کے دیکھنے لگے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، وہ اندر آ گئے. پھر دوسرے کسی نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ان کو اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. تو وہ جب جا کے اجازت دی تو وہ ابو عمر رضی اللہ عنہ تھے. پھر تیسری مرتبہ کسی نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ان کو اجازت بھی دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی دو، لیکن ایک مصیبت کے اوپر جو ان کو آنے والی ہے، ایک مصیبت کے ساتھ، یعنی ان کو مصیبت سے گزرنا پڑے گا. تو جب ان کو یہ بات کہی گئی تو وہ جب داخل ہوئے تو عثمان رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا ایک نظام. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کریں تو ہم کو باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، باتوں میں ہم کو یہ نظر آ رہا ہے. یہ ایک ترتیب، جیسے شاعر نے کیا خوب کہا، اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. سبحان اللہ. یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. پھر شاعر کہتا ہے ترتیب خلافت بھی ہے یہی، ترتیب فضیلت بھی ہے یہی، لگتی ہے یہی ترتیب سب سے بھلی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. سبحان اللہ. تو یہ بات میں ہم کو ایک بات دی ہے. تو ابو بکر، عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صبر نصیب فرمائے. تو جب ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال کی جو خلافت ہے اس کو ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کو نظر آتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ان کی عمر 63 سال کی عمر تھی، 63 سال کی عمر. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، امیر المؤمنین. جب وہ 63 سال کے ہوئے تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے 10 سال کے لیے. ان کی امیر المؤمنین وہ ہوئے، ان کی خلافت 10 سال کی. وہ جب 63 سال کے ہوئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. یعنی کیا اللہ کا نظام، سبحان اللہ. یعنی انہوں نے جو اپنے ہاتھ میں تھا، اپنے جو کنٹرول میں تھا، جو وہ اپنے بس میں جو بات کی ان کو اللہ کے نبی کے مطابق بنایا. تو جو بات ان کے بس کے باہر تھی، یعنی کون سی عمر میں دنیا سے چلا جانا، کہاں دنیا سے چلا جانا، یہ بھی اللہ نے ان کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق بنا دیا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ٹائم دینے کا. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. ہم بات کر رہے تھے مولانا صاحب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی بات تقریباً مکمل ہو چکی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وقت کم ہے تو ان کی شہادت کی طرف آتے ہیں کہ شہادت کے کیا محرکات کیا تھے. دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جس کی سربراہی عبداللہ ابن سبا کے ہاتھ میں تھی.
اور یہ اس نے جا کے کوفہ کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہلے غلط قسم کے عقائد پھیلانا شروع کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کے خلافت زیادہ تھا، ان کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، دوسروں نے خلافت اعوذ باللہ غصب کر لیا، ہم حضرت علی کو یہ حق دلائیں گے۔ اور دوسرا بعد میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، اور اسی نے وہاں مسلمانوں کے اندر کچھ اس طرح کے عقائد پیدا کر دیے کہ اور انتشار پیدا کر دیا کہ بہت سارے لوگ جو خود کو مسلمان کہلاتے تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے در پہ ہو گئے۔ سارے کے سارے مسلمان مدینہ سے مکہ کی طرف حج کے لیے گئے ہوئے تھے کہ وہ حج کا ظاہر کر کے کوفہ سے آگے مدینہ منورہ اور آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا، بلوائی کہا جاتا ہے انہیں، اور انہوں نے 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دانا پانی بند رکھا، جو کچھ گھر میں تھا وہ تو انہوں نے استعمال کیا لیکن باہر سے کوئی چیز بھی اندر نہیں جانے دی، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، آپ کے اہل خانہ بھوکے اور پیاسے رہے، اور وہ مسلسل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ حضرت آپ خلافت چھوڑ دیں۔ اب یہاں جو ہے یہ بتا سکتے ہو کہ شروع سے ہی جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی کچھ عرصہ جو ہے امن اور اطمینان تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدائی تقریباً 9-10 سال بالکل امن اطمینان کے ساتھ گزرے۔ آخری جو 2 سال تھے، ان 2 سالوں میں حضرت عثمان غنی آخری 2 سالوں میں انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی، اور عبداللہ ابن سبا اصل میں ایک یہودی تھا، اور وہ ایک ذہن لے کر آیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست میدان جنگ میں نہیں دی جا سکتی، بلکہ ان کے اندر گھس جاؤ اور ان کا اپنا بن کے، ان کے آستین کے سام بن کے ان کو شکست دے سکتے ہو۔ تو وہاں سے مسلمانوں میں ایک گروہ پیدا کیا گیا جس گروہ کو شیعان علی کہا گیا، اور یہی خود کو شیعان علی کہلانے والے عبداللہ ابن سبا کے پیروکار تھے، جو کوفہ سے چلے اور مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچ کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصر خلافت کا محاصرہ کیا، ظلم کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے کہ مجھ سے پہلے ایک کالر آپ کو بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بشارت دے دی تھی کہ تو جنت میں جائے گا لیکن اس مصیبت پر جو تجھے پہنچے گی۔ دوسرے 2 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع دے دی۔ ایک تو حدیث ہے بخاری شریف میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان تھے، اور پہاڑ پر زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک مار کر اسے روکا اور ارشاد فرمایا، اثبت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ نبی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدیق حضرت ابو بکر ہیں، اور شہیدان 2 شہید جو حضرت عمر اور حضرت عثمان ہیں۔ دوسرا ایک اور موقع ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، یا عثمان لعل اللہ یقمسک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لهم او کما قال، کہ عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائیں گے، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، تو نے وہ نہیں اتارنی، اور اس قمیص جو ہے وہ قمیص خلافتی تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائی گئی تھی۔ لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ دستبردار ہو جائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو جب آپ جو ہے انہوں نے شہید کر دیا، تو شہادت کے بعد امت کے حالات جو ہیں، دیکھیں میرے خیال میں اس پہ ایک مستقل پروگرام کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں بہت بڑا انتشار آ گیا، اس پہ ایک مستقل پروگرام کی ضرورت ہے۔ 2 منٹ میں ایک مختصر بات کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ امت میں یہ انتشار اس طرح آ گیا کہ دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گیا، پہلے مدینہ دارالخلافہ تھا، دارالخلافہ کوفہ منتقل ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے عنوان پہ ایک تحریک اٹھی جس کا جھنڈا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مطالبہ کیا قصاص حضرت عثمان کا، جس پہ 2 بڑی جنگیں لڑی گئی، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی مستقل بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی مظلوم مدینہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مظلوم کربلا ہیں، بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے، 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ اس طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہداء کی صف میں اگر دیکھا جائے تو سب سے مظلوم ترین شہید ہے۔ اور یہ جو ہے جس طرح بعض لوگ جو ہے اس دن جو ہے یہ عید غدیر کے نام پہ مناتے ہیں، تو اس کے دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے
18 ذی الحج کو، جی۔ اور اہل تشیع کی طرف سے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں غدیر خم کے عنوان پہ ایک عید منائی جاتی ہے، اور اس میں ظلم بالائے ظلم اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس سال باقاعدہ طور پہ وہ جو عید غدیر ہے اس کے اشتہارات شائع ہوئے اور اس کی نماز تک کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو ایک اشتہار ثبوت کے طور پہ دیا تھا، اگر آپ وہ اسکرین پہ چلا دیں تو۔ محترم ناظرین آپ کو ایک اشتہار دکھاتے ہیں، اس کے بعد یہ اشتہار آپ کے سامنے ہے جس میں نماز عید غدیر کے نام سے ایک اشتہار چھپا ہوا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ نماز عید غدیر فلاں وقت پر فلاں علاقے میں ادا کی جائے گی۔ یہ اصل میں اہل تشیع اس کو ایک اور اس پس منظر میں لے کے جاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس آئے تو غدیر خم کے مقام پر یہ جوحفہ آج کل جو علاقہ ہے، جو میقات ہے، میقات جو جوحفہ ہے جہاں جا کر حاجی بہت سارے علاقوں سے وہ حاجی اپنا احرام باندھتے ہیں، وہ اس علاقے کا نام ہے یہ غدیر خم، اس علاقے کا نام ہے۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا تھا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جو میرا دوست ہے علی اس کا دوست ہے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ جو علی کا دوست ہے تو اس کا دوست ہو جا، جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے تو اس کا دشمن ہو جا، یہ دعا فرمائی تھی۔ اس غدیر خم کے واقعہ کا ایک پیش منظر بھی ہے، ایک پس منظر بھی ہے، ایک پیش منظر۔ پیش منظر تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے پس منظر پہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری یعنی حجۃ الوداع سے کچھ عرصہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بحیثیت قاضی گئے، وہاں کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بحیثیت قاضی قبول نہیں کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، اور وہ الزامات کی پوری ایک فہرست لے کے حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری فہرست کا جائزہ لیا تو وہ سراسر الزام تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں کسی قسم کی صداقت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد جب آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ الزام ہے، تو آپ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غدیر خم کے مقام پہ یہ صفائی بیان کی۔ اور غدیر عربی زبان میں کہتے ہیں، وہاں پہ ایک تالاب تھا جہاں پہ بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، اس جمع ہونے والے پانی کو وہاں غدیر کہتے ہیں، تو غدیر خم اس علاقے کا نام تھا۔ وہاں پہ جمع ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صفائی ارشاد فرمائی ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے، جو مجھے اپنا دوست رکھے گا وہ علی کو اپنا دوست رکھے گا، کہ علی کے اوپر لگنے والے جتنے بھی الزامات ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں۔ تو یہ غدیر خم ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو خطبہ ارشاد فرمایا یہ 18 ذی الحج کو نہیں ارشاد فرمایا تھا، یہ 16 ذی الحج یا 17 ذی الحج کو ارشاد فرمایا۔ اس پہ بہت سارے حوالہ جات جو ہے بڑی معذرت کے ساتھ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس، اور انشاءاللہ کوئی الگ مستقل پروگرام جو ہے انشاءاللہ اس پہ رکھیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے جو ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے حیا ہماری زندگی میں، اللہ ہمیں ایسے جو ہے زندگی دے۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر اپنے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں اپنے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ آپ ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔